والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن الآخرون السابقون۔ محترم علماء کرام اور عزیز بچوں، تپش بہت زیادہ ہے جو بار بار سن رہے ہیں، اور واقعی گرمی کی شدت ہے لیکن کل کے مقابلے میں کم ہے۔ بچیوں کے یا جو گروپ شریک ہوئے بچے بھی تھے، ان لوگوں کے جوابات کو سن کر کے جو لوگ بھی تعلیم سے جڑے ہیں وہ حیران ہیں کہ لگتا ہے کہ ہر سوال کا جواب نوک زبان پہ ہے۔ میرے والد صاحب کسی ماسٹر کے بارے میں کہتے تھے کہ ان لوگوں کو پڑھایا کس نے کہ جس سوال کا جواب جو ہے وہ دیکھیے تو لگتا ہے کہ ہر وقت زبان پہ۔ یہ ٹھیک ہے کہ انہوں نے محنت کیا، یہ ٹھیک ہے کہ تیاری جو ہے وہ کرائی گئی، لیکن یہ اللہ کا فضل ہے۔ ان بچیوں نے جو ہے اس فاؤنڈیشن کے تحت جو یہ پروگرام چل رہا ہے، یہ کمپٹیشن کا، کوئز کا، اس میں انہوں نے شرکت کیا۔ یہ شرف کی بات ہے، یہ فضل کی بات ہے۔ یقیناً کامیاب ہونے والی بچیاں کامیاب ہوئی ہیں، اور کچھ ایسی بھی بچیاں ہیں جنہوں نے وہ مقام حاصل نہیں کیا، لیکن ان کی شمولیت ہی، ان کی شرکت ہی یہ ان کے واسطے باعث شرف ہے۔ ابھی جو مقابلہ چل رہا تھا، اس مقابلے نے تو بالکل حیران کر دیا۔ میں بھی سامنے ہی تھا، سمجھیے کہ سب کچھ دیکھ رہا تھا، سن رہا تھا۔ سننے والے تو دور دور سے جو ہے وہ بستی کے لوگ سنتے رہے ہوں گے۔ میں نے دیکھا بھی اور میں نے سنا بھی۔ کبھی کبھی ہوتا ہے نا کہ خوشی میں بھی آنکھوں سے آنسو چھلک جاتے ہیں۔ تو خوشی یہ ہے کہ یہ بچیاں جو جواب دے رہی تھی، ان کے جوابات کو سن کر کے میرے آنکھوں سے آنسو جو ہے وہ بہہ پڑے۔ خوشی میں یہ خوشی کا آنسو جو ہے وہ کہلاتا ہے۔ اور یہ بھی بار بار سننے کو موقع ملا، بہت سارے گروپ نے یا بہت ساری بچیوں نے جو ہے برابر نمبر حاصل کیا۔ ایسا ہوتا ہے، جیسے اسی بار جو ہے وہ دیکھیے میڈیکل کا کمپٹیشن، اس کمپٹیشن کے اندر کتنے بچوں نے ایک طرح کا نمبر حاصل کیا ہے۔ 720 میں 720 نمبر لانے والے بہت سارے بچے، اس میں ایک بچہ مازن بن منصور بخت، جن سے میرا تعلق ہے۔ میں نے پہلے دیکھا تو سمجھ میں نہیں آئی بات، لیکن تحقیق کو پتہ چلا کہ یہ وہی ہے جو اتنا نمبر تو لایا ہی ہے، لیکن تقریباً 50-60 بچے ایسے ہیں جنہوں نے یہ درجہ حاصل کیا۔ ان تمام بچوں میں ایک نمبر پہ وہ مازن نام کا جو لڑکا ہے وہ ہے۔ تو ایسی صورت پیش آتی ہے، اور جب ایسی صورت پیش آتی ہے تو کسی نہ کسی چیز کو ترجیح کی بنیاد بناتے ہیں، اور اس بنیاد پہ اب کس بنیاد پہ اس لڑکا کو پہلا نمبر جو ہے وہ ملا۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ اس کے والد سے میری گفتگو، سعودی عرب میں ڈاکٹر ہیں، والد سے جب میری گفتگو ہوئی، دیر تک گفتگو ہوتی رہی، تو بچے سے متعلق کچھ اچھی باتیں، کچھ اچھی جو خصلتیں تھیں اس کا ذکر کیا کہ رات میں پڑھتے پڑھتے اس کی والدہ جو ہے وہ اس کو تہجد کے وقت میں اٹھا دیتی، اور فجر کی نماز کے بعد ہی جو ہے وہ سوتا۔ ایسے ہی بڑا آدمی بڑا نہیں بنتا ہے۔ ایک صاحب جو امریکہ میں تھے، انہوں نے جو ہے وہ کہا کہ بڑا بننے کے لیے تو کچھ کرنا پڑے گا بھائی، اس کلاس سے اس کلاس میں جانے کے لیے، پاس کرنے کے لیے تو جو شریک ہوگا پاس کر گیا، اس کلاس سے اس کلاس میں چلا جائے گا، لیکن اگر بڑا بننا ہے تو بڑی محنت آپ کو جو ہے وہ کرنی ہوگی۔ تو اس طرح کے جو ہے وہ بچے ہیں، جیسے یہ جس بستی کے اندر ابھی ہم ہیں، یہ وہ بستی ہے کہ جب سے آنکھ کھولا اس بستی کو میں اس وجہ سے جانتا ہوں کہ
میری دادی جو ہے بیان کرتی تھی کہ میرے دادا اکثر جو ہے وہ آتے تھے یہاں، خاص مقامات پہ جہاں جہاں جانا ہوتا تھا یہ بستی تعلق رکھتی ہے۔ اور میرے استاذ ماسٹر صغیر صاحب کا جو ہے وہ گاؤں ہے، اور میرے دو شاگرد ڈاکٹر کلیم اور ڈاکٹر حلیم کی جو ہے یہ بستی ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ میں عقیدہ آخری سال میں جب پڑھا رہا تھا، میری بچی مئو سے جب پڑھ کر کے آئی، برابر ان لوگوں کا 98 95 96 اس طرح کا نمبر اور 100 نمبر بھی رہتا تھا، تو میں نے کہا کہ حجت اللہ میں یہ لڑکی ہو کر کے جب 100 لا سکتی ہے تو یہ ہمارے بچے کیوں نہیں جو ہے وہ 100 لا سکتے ہیں۔ میں نے جو ہے وہ کلیم کو 100 نمبر جو ہے عقیدہ میں 100 نمبر دیا، اور واقعی دلائل وغیرہ عقیدے میں جو ہے اکثر ہوتا یہ ہے کہ قرآن سے دلیل دینا ہوتا ہے، حافظ قرآن اچھے حافظ تھے، انہوں نے اچھا جواب، تو میں نے 100 نمبر جو ہے وہ ان کو دیا۔ تو یہ دیکھیے یہ وہ بستی ہے کہ جس بستی کے بچے باہر نام روشن کر رہے ہیں، اور اس یہ روشنی فاؤنڈیشن کا کیا پوچھنا ہے، دنیا کے کونے کونے میں موبائل کے ذریعے سے یہ پروگرام نشر ہو رہا ہوگا۔ کوئی ایسا آدمی جو اس بستی کو جو ہے وہ جانتا ہوگا، جانے یا نہ جانے، بالخصوص جاننے والا جس کا اس شہر سے جو ہے وہ تعلق ہوگا، دربھنگہ شہر سے، وہ پروگرام کو جو ہے وہ دیکھ رہا ہوگا یا دیکھے گا۔ اس بستی سے صحابی سیف الاسلام کا صاحب کا تعلق ہے۔ اخبارات جب ہم پڑھتے ہیں، اور یہ ہے کہ اخبارات کے اندر خبر جب دیکھتے ہیں تو کیا ہے، سیف الاسلام صاحب ہے۔ علم کی عظمت کو پہچانیے اور علم کی عظمت کو جو ہے وہ جانیے۔ یہ جو چراغ جلایا ہے قمر رحمانی صاحب نے، اور جو ان کے معاون و مددگار ہیں، اور بالخصوص اس مرتبہ کا جو پروگرام ہے بہت ہی معیاری پروگرام ہے، جیسا کہ ناظم صاحب اعجاز صاحب حفظہ اللہ نے جو ہے وہ کہا، ایک بات انہوں نے کہی کہ اچھے جب اسٹیج پہ آتے ہیں تو پاؤں لرز جاتا ہے۔ ابھی تو ہوا چونکہ میں پروگرام بناتا ہوں کسی کے بارے میں کہ جمعہ کا پروگرام کو دے دیجئے، ارے وہ تو دیتے ہی رہتے ہیں فلاں فلاں، کہا کہ نہیں فلاں جگہ ان کا پاؤں جو ہے وہ لرز جاتا ہے۔ دیکھیے مولانا ہیں، بڑے مولانا ہیں، لیکن کہیں جو ہے وہ بات آئی، میں نے کہا ٹھیک ہے میں کہوں گا، تو واقعی اچھے کے پاؤں جو ہے وہ لرز اٹھتے ہیں۔ میں اپنی بستی کے بارے میں کہہ رہا ہوں، خاندان کے اندر کہہ رہا ہوں۔ میں نے وہاں نکاح جو ہے پڑھا رہا تھا، جب کوئی موقع جوانی کا وقت تھا، زور سے جب میں نے بول دیا تو وہ جس کا نکاح میں پڑھا رہا تھا وہ ڈول گیا، اور صحیح فرمایا جو ہے اعجاز صاحب نے کہ کھڑے ہو کر کے صحیح طریقے سے جواب نہیں دے پاتی۔ یہ ہماری بچیاں جو آئیں شریک ہوئی اس پروگرام کے اندر، اور جوابات سن کر کے جو ہے وہ حیران رہ جائے، انہوں کے زبان کے اوپر ادھر سوال ہوا ادھر سے جواب ملا۔ خوش نصیبی ہے ان بچیوں کی، اللہ رب العالمین ان کو مزید کامیابی سے جو ہے نوازے۔ اور یہ ادارہ، جس ادارہ کو یہ قمر صاحب چلا رہے ہیں، اور بالخصوص اس بار کا جو پروگرام ہے، اس پروگرام میں ہمارے عزیزان یہ ندوی حضرات جو اسرہا بستی سے آئے، مولانا فضل الرحمان صاحب کے بھتیجا اور مکھیا عبد المالک صاحب کے جو لڑکا ہوئے، ان لوگوں نے جو ٹیم جو ہے پیش کی ہے بچیوں کی، اور ان کو شریک کرایا ہے، یہ لوگ لائق مبارکباد۔ میں علاقے کا پروگرام جو ہوتا ہے اس میں اکثر میں شریک ہوتا ہوں، قرآن وغیرہ کا پروگرام ہو یا کوئی بھی پروگرام ہو تو میں دیکھتا رہتا ہوں، کہاں کا کیا معیار ہے یہ بھی میں جانتا ہوں۔ واقعی جو ہے اس مرتبہ کا جو یہ پروگرام ہے بہت ہی معیاری پروگرام ہے۔ گرمی کی شدت کے نتیجے میں افراد جو ہے وہ کچھ کم آئے، ورنہ بیٹھے بیٹھے ایک روز کے اندر نامعلوم کتنا جو ہے وہ سمیٹ لے۔ کس کے بارے میں آتا ہے؟ علامہ ابو جعفر الطحاوی، علامہ ابو جعفر الطحاوی رحمہ اللہ کے بارے میں جو ہے وہ آتا ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ علم کہاں کہاں کیسے کیسے جو ہے وہ حاصل کیا۔ ان کے پاس اپنا علم جو تھا وہ تو تھا ہی، لیکن ہر کوئی آنے والا جو مصر کے اندر آتا اس سے وہ ملتے اور اپنے علم کے ساتھ جو ہے وہ علم کا انبار جو ہے وہ اکٹھا کرتے۔ تو ایک روز کے اندر یہاں پہ شریک ہونے والے لوگوں کو نہ معلوم کیسی کیسی معلومات جو ہے وہ حاصل ہوتی۔ خوش نصیبی ہے پروگرام چلانے والی کی، خوش نصیبی ہے اس پروگرام کے اندر جو شریک ہونے والی بچیاں ہیں اور جو ان کے گارجین ہیں، اور یہ ہے کہ یہ مدرسین حضرات جو ہیں
اس سے پہلے بھی میں آیا تھا، ناظم صاحب ماشاءاللہ جو ہے وہ اعجاز صاحب جوان آدمی ہے، شاید اس بستی ہی سے تعلق ہے، یہ ماشاءاللہ جو ہے وہ جوان آدمی ہے، اور بہرحال جو ہے وہ اللہ جو ہے علم کے اندر جو ہے اضافہ کرے، جوان آدمی ہے، ہر اعتبار سے بڑی خوبیوں کے جو ہے یہ مالک ہیں، اور بہت ساری باتیں جو انہوں نے کہی ہے، میں ان باتوں کی تائید جو ہے وہ کرتا ہوں۔ تو روشنی فاؤنڈیشن جو ہے وہ کیا ہے؟ روشنی کب تھی یارے تیرے شہر میں، اس بستی کو، یا اس طرح کی بہت ساری بستیاں ہیں جن بستیوں کو جاننے والے نہیں جانتے، لیکن جب اس طرح سے کمپٹیشن میں شریک ہوتی ہے اور بچے کمپٹیشن میں کامیاب ہوتے ہیں، تو کامیابی کے بعد آپ دیکھتے ہیں فلاں بستی، بعض گارجین ایسا ہے کہ کیا ہے بھائی کسان ہے، اس کے گھر کو دکھایا جا رہا ہے، رکھنے کا مکان نہیں، رہنے کا مکان نہیں ہے، میڈیکل کا کمپٹیشن جو ہے وہ نکالا، بعض عام آدمی ہے اس کی بچی کیا ہے بھائی جج بنی ہے، تو کمپٹیشن کا مزاج جو ہے یہاں بنایا ہے۔ یہ قمر رحمانی صاحب نے یہاں کمپٹیشن قائم کر کے جو بچیاں ہیں ان کے اندر جو ہے مزاج جو ہے وہ بنایا ہے، اور ماشاءاللہ بہت اچھی معلومات جو ہے وہ ان بچیوں نے پیش کیا۔ اسی سے جو کوئز کا مقابلہ جو ہوا ہے، تحریری مقابلہ ہوا ہے، اس کا اندازہ ہوتا ہے، یہ تقریری جو مقابلہ ہوا اسی سے اس کا بھی جو ہے اندازہ ہوتا ہے، تو یہ بڑا ہی معیاری ہے، اور میں اس علاقے میں اب تک جو شریک ہوا ہوں اس میں جو ہے وہ اس سے بہتر پروگرام جو ہے میں نے نہیں دیکھا۔ تو اس پروگرام کے قائم کرنے میں جو ہے وہ جہاں سیف الاسلام صاحب، قمر رحمانی صاحب اور ہمارے یہ عزیزان جو بالخصوص جو ہے وہ اسرا والوں کا جو ہے وہ اس کے اندر بڑا جو ہے وہ تعاون ہے، ان کی جو ہے وہ تعریف کیجئے، ان کی قدر جو ہے وہ کیجئے۔ اور ایک بات جو ہے میں بھول گیا، اب وہ بچی کہاں کی تھی؟ تحسین نام کی تھی جو ہے وہ تحسین فاطمہ غالباً۔ ارے تحسین فاطمہ نے جو نظم پیش کیا ہے، کیونکہ قرات وغیرہ کی بات جب آتی ہے، میں حافظ قرآن نہیں ہوں، دلچسپی ہے قرآن سے، قرآن جو ہے وہ پڑھتا ہوں، قرآن سنتا ہوں، کہیں کوئی قاری ملتا ہے اس عمر میں بھی، تو بھی جو ہمارے یہاں جو بچے جو ہے آتے ہیں، شریک ہوتے ہیں، پڑھنے کے لیے آتے ہیں، سب سے جو ہے وہ سنتے ہیں، کسی کا اچھا پڑھنا رہا کہاں جو ہے وہ پڑھتے ہو، اور اسی سے میں اندازہ کیا لگاتا ہوں کہ جہاں سے اس نے پڑھا ہے اس مدرسہ کا معیار جو ہے وہ کیا ہے۔ میں ایک مرتبہ کمپٹیشن میں جو ہے وہ گیا تھا مقابلہ کے لیے، سعودی ایمبیسی سے کا جو ہے مسابقہ تھا کمپٹیشن، اس کمپٹیشن کے اندر عقل کنواں کے بچے جو شریک ہوئے جو ہے میں ان سے بہت متاثر جو ہے وہ ہوا ہے کہ نہیں۔ اسی طریقے سے میں اپنے زمانے میں کچھ اشعار بھی جو ہے وہ پڑھتا تھا، ٹوٹے پھوٹے اشعار لکھتا بھی ہوں، اشعار بھی جو ہے وہ اچھے تھے۔ اصل یہ ہے کہ ان اشعار کو پڑھنے کا انداز جو ہے وہ تحسین فاطمہ کا ایسا تھا کہ جیسے مہارت اور آواز بھی ماشاءاللہ کیا پوچھنا ہے، آواز بھی اچھی ہے، اشعار بھی جو ہے وہ اچھی ہے، اور انداز بھی، سب کچھ جو ہے بہتر ہے جو ہے وہ۔ میں نے یہ بات اس لیے کہی کہ میں خود بھی جو ہے پڑھتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ لوگ کہتے ہیں کہ جو ہے وہ میٹھا ہے، ارے میٹھا کیا ہے؟ جس نے میٹھا کبھی کھایا ہی نہیں وہ کیا جانے گا جو ہے وہ میٹھا تلخ ہے، اور جو ہے وہ میٹھا ہے کہ نہیں؟ میٹھا 10 چمچ اگر دو گے، چمچہ دو گے تو بھی میٹھا ہے، 9 میں بھی، 7 میں بھی، 8 میں بھی، لیکن کتنا مٹھاس کیسی ہے وہ بہرحال جو ہے وہ سمجھے گا۔ فن ہے بھائی، قرآن مجید اچھا جو ہے وہ پڑھتا ہے کہ نہیں، لیکن اس فن کا جو جاننے والا ہوگا وہ بہرحال اس کو سمجھے گا۔ تو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اس بچی نے جو ہے بہت ہی اچھے انداز کے اندر، اور آپ سب لوگ یہ شرکا حضرات جو ہیں جن کو یقیناً ہی جو ہے فائدہ ہوا ہوگا، جو لوگ جو ہے شریک ہوئے ہیں، اور یہ پروگرام چل رہا ہے عشرہ ذی الحجہ کے اندر جو ہے وہ چل رہا ہے۔ عشرہ ذی الحجہ کی فضیلت ہم اور آپ جانتے ہیں، اس مناسبت جو ہے میں جوڑ رہا ہوں، یہ وہ عشرہ ہے جس کے اندر سلف میں سے بعض لوگوں کا عمل اس قدر بڑھ جاتا تھا کہ دوسروں لوگوں کے لیے مقابلہ کرنا مشکل جو ہے وہ ہوتا تھا۔ تو واقعی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو یہ حدیث ہے جس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی دن ایسا نہیں ہے کہ جس میں نیک عمل کرنا اللہ رب العالمین کے نزدیک اس قدر محبوب اور پسندیدہ ہو جس قدر اس عشرہ ذی الحجہ کے اندر۔ تو صحابہ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولل یا رسول اللہ ولل جہاد فی سبیل اللہ، کہا جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں، الا رجل خرج بنفسہ ومالہ، مگر ایسا شخص جو اپنی مال اور اپنی جان کے ساتھ نکلا اور دونوں میں سے کوئی بھی فلم یرجع من ذلک بشیء، کوئی بھی چیز جو واپس نہیں ہوئی، اس کا درجہ اور مقام ہے۔ تو عملوں کے اندر بھی مسابقہ ہونا چاہیے، یہ وہ عشرہ ہے کہ جس کے اندر عملوں کے اندر میں جو ہے وہ شرکا سے اور بالخصوص
इन बच्चियों से जो है वो कहता हूँ कि अमलों के अंदर जो है मुसाबका, ये 10 रोज़ पहले जो आखिर अशरा है ईद से पहले, और ये 10 रोज़ पहले ईद से पहले और बकरीद से पहले जो है वो 10 रोज़, इसको गनीमत जानिए, जिसकी कसम अल्लाह के नबी, जिसकी कसम अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो है वो खाई है। और जाहिर सी बात है, रब जिसकी कसम खाए उसकी अज़मत का क्या पूछना है। तो हम और आप अज़मत वाले अशरे से गुजर रहे हैं। इसके अंदर कुरान मजीद की तिलावत कीजिए, रोज़ा की तौफ़ीक़ है, रोज़ा जो है वो रखिए, ज़िक्र और अज़कार के अंदर जो है वो मशगूल जो है वो रहिए, सदका खैरात, नेकी और भलाई के जो भी काम जो है वो इसके अंदर जो है वो कीजिए। मुसाबका जो है वो इस बात का भी, मैंने एक हदीस जो है पेश की, कुरान मजीद के अंदर भी मुसाबका का जिक्र आया है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घोड़दौड़ वगैरह के मुसाबका का जिक्र आया है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के मुसाबका का जिक्र आया है कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उनका मुसाबका हुआ। एक लफ्ज़ जो है वो मैंने इस्तेमाल किया है, इसी पे गुफ्तगू ख़त्म कर देता हूँ। ये एक हदीस है जिसके अंदर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आने के एतबार से सबसे आखिर में हम लोग आने वाले, नहनुल आखिरून साबिक़ून, आखिर में। ये उम्मत मोहम्मदिया क्या है? आखिरी उम्मत है। इस उम्मत के बाद कोई उम्मत नहीं आएगी। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं, और जो किताब प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर नाज़िल हुई वो आखिरी जो है वो किताब है। आखिर में आने के बावजूद क्या है भाई? अस्साबिक़ून, सबक़त करने वाले, जो आपसे पहले उम्मतें गुजर चुकी हैं उन सारी उम्मतों के ऊपर ये उम्मत जो है वो सबक़त करेगी और सबसे पहले जो है वो जन्नत में जो है वो जाएगी। तो मुसाबका सबक़त को जो है वो देखिए। और साबिक़ीन के बारे में आता है, एक हदीस के अंदर आता है, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या है? अरबों में जो है वो क्या है? सबसे पहले सबक़त करने वाले हैं। फ़ारस के सबक़त करने वाले जो है वो क्या है? हज़रत सलमान फ़ारसी हैं। सुहैब रूमी जो है वो कहाँ के हैं? रूम के जो है। हज़रत बिलाल हबशा के रहने वाले ये लोग जो है सबक़त करने वाले हैं। मुसाबका की बड़ी अहमियत है। इन्होंने कमर रहमानी साहब ने मिजाज जो है वो बनाया है। लड़के तो लड़के, लड़कियां जो है वो शरीक हो रही हैं, और आप जान रहे हैं कि तालीमी मैदान के अंदर किस कदर जो है वो आगे बढ़ रही हैं। मैं इनके लिए जो है वो दुआ कर रहा हूँ और बस्ती वालों से जो है वो गुजारिश कर रहा हूँ। और यह है कि जहाँ तक जो है मेरी आवाज़ जिस तरह से, जिस वास्ते से भी जो है पहुँचे, मैं ये चाहूँगा कि ये जो प्रोग्राम चल रहा है और प्रोग्राम चलाने वाले जो चला रहे हैं, इनका ताउन किया जाए, इनकी मदद जो है वो किया जाए और इसको आगे जो है बढ़ाया जाए। आप सब लोग जो है लायक मुबारकबाद है। सामीन की हैसियत से जो लोग आए हैं वो लोग भी जो है लायक मुबारकबाद हैं, इसलिए कि बोलने वाले जो है वो बोले, सुनाने वाले सुने और सुनने वाले सुने। अब सब लोगों का जो है वो शुक्रिया। अल्लाह रब्बुल आलमीन इस इदारे को जो है फलता फूलता जो है वो रखे, आगे जो है वो बढ़ाए, और जो हमारी बच्चियाँ इसके अंदर जो है वो शरीक हुई हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन इनको हमेशा ही जो है वो अच्छी से अच्छी कामयाबी जो है अता करे। आमीन। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन फ़स्तग़फ़िरूहु इन्नहु गफ़ूरुर रहीम।